لوگ کہتے ہیں اگر کسی ہاسپٹل کی لفٹ رات 3 بجے خود بخود چلنے لگے تو اس میں کبھی سوار مت ہونا، کیونکہ کچھ ہاسپٹلز میں مریض صرف مرتے نہیں، وہ وہیں رہ جاتے ہیں۔ شہر کے درمیان ایک پرانا ہاسپٹل موجود تھا، نور الشفا ہاسپٹل۔ آج سے 10 سال پہلے وہاں اچانک آگ لگ گئی تھی۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق آگ صرف تیسرے فلور تک پہنچی تھی، لیکن لوگوں کا کہنا تھا اصل حادثہ چوتھے فلور پر ہوا تھا، ایک ایسا فلور جو ہاسپٹل کے نقشے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اور سب سے عجیب بات، لفٹ میں بٹن صرف 3 فلورز تک تھے، لیکن رات کے وقت بعض لوگ کہتے تھے کہ لفٹ خود بخود 4 پر رک جاتی تھی، حالانکہ وہاں کوئی چوتھا فلور تھا ہی نہیں۔ لوگوں کے مطابق جو بھی غلطی سے وہاں گیا واپس نہیں آیا۔ رات کے 1:35 بج رہے تھے۔ کاشف اپنے دوست ریحان کے ساتھ ابینڈنڈ ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا۔ بارش کے بعد ہاسپٹل کی دیواریں گیلی تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اندر مکمل اندھیرا تھا۔ کاشف ایک مشہور ہارر یوٹیوبر تھا، وہ ہانٹڈ پلیسز ایکسپلور کرتا تھا۔ اس رات وہ لائیو سٹریم پر تھا۔ دوستوں، آج ہم اس ابینڈنڈ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں جہاں لوگوں کے مطابق ایک سیکرٹ فلور موجود ہے۔ کامنٹ سیکشن فوراً بھر گیا، برو مت جاؤ، وہاں لوگ غائب ہو چکے ہیں، لفٹ والا فلور اصلی ہے۔ ریحان نے گھبرا کر کہا، کاشف مجھے یہ جگہ صحیح نہیں لگ رہی۔ کاشف ہنس پڑا، بھائی ہارر سٹوری صرف ویوز لینے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ہاسپٹل کے اندر عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، فرش پر پانی جمع تھا، دیواروں پر کالے دھبے تھے اور کہیں کہیں ویل چیئرز پڑی تھیں۔ صرف ان کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر اچانک ٹنگ، لفٹ خود بخود آن ہو گئی۔ دونوں رک گئے۔ لفٹ کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا، اندر مکمل اندھیرا تھا۔ ریحان نے فوراً کہا، کاشف یہ نارمل نہیں ہے۔ لیکن کاشف کیمرہ اٹھا کر لفٹ کے اندر چلا گیا۔ لفٹ میں صرف 3 بٹنز تھے، 1 2 3، اور نیچے ایک خالی جگہ تھی، جیسے وہاں کبھی چوتھا بٹن موجود تھا۔ کاشف نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا کوئی سیکرٹ فلور نہیں۔ اسی لمحے لفٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، لفٹ اوپر جانے لگی، 1 2 3، اور پھر اسکرین پر ایک اور نمبر روشن ہوا، 4۔ ریحان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کاشف یہ نمبر پہلے نہیں تھا۔ لفٹ کے اندر کی لائٹس فلکر ہونے لگی، پھر ٹک ٹک ٹک۔ لفٹ کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اوپر رینگ رہا ہو۔ کاشف نے اوپر فلیش لائٹ ماری، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ لفٹ اچانک رک گئی، ٹنگ، دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ سامنے مکمل اندھیرا تھا اور کوریڈور کے آخر میں ایک سرخ لائٹ جل رہی تھی۔ ہوا برف جیسی ٹھنڈی تھی، دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، اور سب سے خوفناک بات، پورے فلور پر مکمل خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی جس میں اپنی سانسیں بھی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ لفٹ ان کے پیچھے خود بخود بند ہو گئی۔ ریحان گھبرا گیا، ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن کاشف آگے بڑھنے لگا۔ کیمرہ ابھی بھی لائیو تھا، کامنٹس پاگل ہو چکے تھے، بیہائنڈ یو، رن کاشف، وہ کوریڈور میں کوئی کھڑا ہے۔ کاشف نے فوراً کیمرہ گھمایا۔ کوریڈور کے آخر میں واقعی کوئی کھڑا تھا، ایک نرس، سفید کپڑوں میں، سر جھکائے، بال چہرے پر گرے ہوئے، اور ہاتھ میں بلڈ سٹینڈ سرنج تھی۔ ریحان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کاشف وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اچانک وہ نرس غائب ہو گئی۔
सिर्फ 1 सेकंड में काशिफ की सांस रुक गई। फिर उसके बिल्कुल कान के करीब किसी ने सरगोशी की। पेशेंट्स अभी जिंदा हैं। काशिफ उछलकर पीछे हटा। कॉरिडोर की तमाम लाइट्स एक साथ जलने बुझने लगीं और फिर तमाम कमरों के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन हर रूम में किसी ना किसी चीज की मूवमेंट नजर आ रही थी। रेहान चीख पड़ा, काशिफ भागो! वो दोनों कॉरिडोर में दौड़ने लगे, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना वो भागते, उतना ही कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था। फिर अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। रूम नंबर 404। अंदर ऑपरेशन थिएटर था और ऑपरेशन टेबल पर कोई बंधा हुआ था। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। टेबल पर बैठा शख्स खुद काशिफ था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही हुडी, लेकिन उसकी आंखें मुकम्मल काली थीं। और फिर ऑपरेशन टेबल वाला काशिफ आहिस्ता से मुस्कुराया। रेहान की रूह कांप गई। ये क्या है? अचानक पूरे फ्लोर में अलार्म बजने लगा, सुर्ख लाइट्स घूमने लगी और कॉरिडोर के आखिर से वो नर्स दोबारा नजर आई। इस बार वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ दौड़ रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखें निकली हुई थीं, मुंह पूरी तरह कटा हुआ था और उसके दांत खून से भरे हुए थे। काशिफ और रेहान पागलों की तरह भागने लगे। लिफ्ट सामने नजर आ गई। उन्होंने फौरन अंदर छलांग लगाई। काशिफ ने एक दबाया, लिफ्ट बंद हो गई। लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय और ऊपर जाने लगी। 4, 5, 6। रेहान चीख पड़ा, ये हॉस्पिटल खत्म क्यों नहीं हो रहा? फिर अचानक लिफ्ट की छत से खून टपकने लगा। काशिफ ने ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि लिफ्ट की छत पर दर्जनों मरीज उल्टे लटके हुए थे। काली आंखें, कटे हुए चेहरे और सब एक साथ सरगोशी कर रहे थे। वेलकम टू द रियल फ्लोर। अगली सुबह पुलिस को हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ काशिफ का कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ रेहान की चीखें सुनाई दे रही थीं। और फिर स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, फ्लोर 4 इज हंग्री।